جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، انشاءاللہ عز و جل حسب معمول سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق تجارت اور مالی لین دین سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے، اور ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی متنزل العالی ہیں جو آپ کے سوالات کے جواب دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو مسئلہ ہوگا اس پہ شرعی رہنمائی فراہم کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں اور پھر سلسلے کو آگے بھی لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم مجھ پہ درود پاک کی کثرت کرو کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ابتدائی گفتگو بنتی ہے، مفتی صاحب نے ایک ہفتے کا ناغہ بھی کیا ہے، مدنی چینل پہ احکام تجارت نہیں ہوا، وجہ تو بتا کر ہی گئے تھے، لیکن وہاں پہ کیا روٹین رہی، کیا مشاغل رہے، کیا کیا مصروفیات رہیں، کچھ انشاءاللہ عز و جل تمہیدی جملوں میں مفتی صاحب سے سنتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بھائی ایسا تو نہ کہیں آپ، ایک تو آپ ڈبل کام لیتے ہیں جانے سے پہلے اور پھر کہتے ہیں ناغارہ۔ ہم تو اپنے سلسلے ریکارڈ کروا کے گئے تھے جی، احکام تجارت کی تو ناغہ ہوئی نا، ہاں، اور یوم اعلیٰ حضرت تھا اور یوم اعلیٰ خصوصی سلسلہ ہوا، خصوصی سلسلہ ہوا، اس پہ اگرچہ محنت زیادہ ہو۔ خصوصی سلسلہ ہم ریکارڈ کروا کر گئے تھے جی اور وہ چلا بھی۔ جی بنیادی طور پر تو مقصد کتب کی خریداری تھی۔ ٹھیک۔ نت نئی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں پاکستان میں، تو شاید وہ کتابیں 50 سال تک نہ آئیں۔ اچھا، تو ایک سے بڑھ کر ایک کتاب، ایک موضوع پر ڈسکس کر رہے تھے، گھر کے اندر گھر کا جو فائنینس میٹر ہے وہ کیسے ڈیل ہو۔ جی 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 اور میری گفتگو یہ تھی کہ اگر اس موضوع پر گفتگو ہو تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ جی خاص اس موضوع پر کتاب مل گئی مجھے، تو جو فقہ کے حوالے سے متعدد نئی کتابیں تھیں، قرآن پاک کے حوالے سے تو اس میں نے کافی کتابیں خریدی ہیں انشاءاللہ۔ پھر پورا جدول تھا وہاں پر۔ تو یہاں آپ جو فرما رہے ہیں کتابیں خریدی، اب یہ ذوق ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ایک شوق، ایک ذوق ہوتا ہے، مفتی صاحب کا بھی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جن کا ہے کہ کتاب کی ہارڈ کاپی جو ہے، یعنی کتاب ہاتھ میں ہو اور پھر پڑھی جائے، یہ مجھے لگتا ہے آپ کا ذوق ہے۔ حالانکہ اب تو پی ڈی ایف کا دور آ گیا، اور جو پی ڈی ایف کی طرف لوگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہ کیا بات ہوئی۔ اصل میں ہر کتاب کی پی ڈی ایف نہیں آتی، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پی ڈی ایف کے لیے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، کہ کون سی کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے، کمپیریزن بھی نہیں ہو پاتا۔ کئی کتابیں ایسی تھیں کہ جیب نے اجازت نہیں دی، لیکن میں نے تصویریں لے لی ان کی، ٹھیک ہے، چلو نیٹ پہ تلاش کر لیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یا وہ بہت زیادہ مہنگی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کتاب میں ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کی ورق گردانی کر کے اور اس کی فہرست دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کتاب میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے، اگر 10 کتابیں خریدی ہیں تو 100 کتابیں نظر سے گزرتی ہیں۔ ٹھیک، سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیا لکھا جا رہا ہے آج کل، ٹھیک ہے، کس معاملے پر کیا موضوعات جو ہے نا وہ زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو سماجی، سیاسی، اقتصادی، فقہی، حدیث، تفسیر، عربی علوم، جی، اور ایک ایسا موضوع جو ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہے، علم قراءت۔ جی، علم قراءت کے تعلق سے پورے مکتبے بھرے ہوئے ہیں، کتابیں، کتابیں، اور یہاں تو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے،
علمی قرأت کے جاننے والے چند لوگ ہوں گے پاکستان میں. ٹھیک. تو یوں بہت ساری چیزیں نظر سے گزر جاتی ہیں. پھر بندہ PDF پہ بھی تلاش کر لیتا ہے. ٹھیک. لیکن پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا چیز، تو PDF کیسے ڈھونڈے گا؟ وہ صاحب کتابیں ابھی جو آپ نے فرمایا کہ فہرست دیکھتا ہے، کتابیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. مجھے وقت کا بھی احساس ہے، مدنی چینل کے ناظرین کا بھی احساس ہے، لیکن گفتگو چلیے تو کم از کم کمپلیٹ ہوتی ہوئی چلے، کچھ نہ کچھ تشنگی زیادہ باقی نہ رہے. کتاب مطلب آپ خریدتے ہیں تو کتاب جو لیتے ہیں آپ، کبھی ایسا ہوا کہ کتاب خرید کے پچھتایا ہو کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس کا کوئی حل ہے؟ بعض اوقات سرسری طور پر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن پھر پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے موضوع کو کور نہیں کیا. حق ادا نہیں. خاص طور پر جو نیا مصنف ہوتا ہے، ٹھیک. تو جس کی کتاب پہلے پڑھی نہیں ہوتی، تو وہ ٹرائی کیا جاتا ہے. تجربہ سکھاتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ مصنف نے جو موضوع رکھا ہے نا، جی، اور جو فہرست کہہ رہی تھی کہ جناب یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ مواد موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے. یعنی درجنوں موضوعات تو ایسے ہیں جس پر مارکیٹ میں ایک سے زیادہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، جی، اور یکسانیت ہوتی ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے. اس طرح کی ایک کتاب لے لینا ہی کافی ہوتا ہے. صحیح. بیان نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں. جی، مصعب یہ کتابوں کی دنیا سے باہر آئے جی. تو ایک تحریر ہے، دوسری تقریر ہے. بیانات کا بھی سلسلہ ہوا آپ کا کچھ، اور جدول رہا مختلف، تو کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوگی. اب مختلف جدول رہے، جس میں 2 پروگرام بہت زیادہ اہم تھے. جی. ایک تو حلال و حرام کی تقسیم بندی کیا ہوتی ہے، دین اسلام کا جو نظام حلال و حرام ہے، جی، پورا نظام. جی. پھر ذرائع آمدنی، پھر جو فوڈ میٹرز ہیں، ان تینوں پر ہی گفتگو کی. ٹھیک ہے. ایک اور سلسلہ رہا انسان کی پرسنل لائف، اس کے ڈومیسٹک جو فیملی لائف ہے، ٹھیک. اور اس کی سوسائٹی لائف. ٹھیک ہے. تینوں کے حوالے سے قرآن پاک کا ایک ایک اصول بیان کیا، ٹھیک ہے. اور اس پر پہ گفتگو رہی. تو مطلب کہ ایک نیا مواد تھا سننے والوں کے لیے. مطلب مواد تو نیا تھا. آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بیانات جو کرتے ہیں، ایک تو آپ تیاری مجھے بہت زیادہ پتہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. اچھا، پھر اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے آپ پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں نا، تصویروں کے ذریعے اور مختلف سلائڈس کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں. اس کی آپ کو افادیت خود محسوس ہوتی ہے تجربے اور مشاہدے کی بنا پہ؟ ایک تو ہے نا کہ آپ سوچ رہے ہیں، پھر جب آپ پیش کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. میں بیان کر کے نکلا ہوں. ایک حال میں پریزنٹیشن تھی، بیان تھا، دوسرے حال میں کھانا تھا. ٹھیک. تو ابھی ہم لفٹ میں جا رہے ہیں، تو ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے ہوئے تھے. 7 سال بھی عمر شاید مشکل ہی ہو، 6 سال عمر ہوگی. تو باہر شیر رکھا ہوا تھا، شیر کا ایک ماڈل رکھا ہوا تھا ہوٹل میں. ٹھیک. اس نے وہ اس کی کیل دیکھی. ٹھیک ہے. اور میں نے علامت بیان کی تھی، نکلے ہوئے دانت. جی. ٹھیک. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بابا جی حرام ہے، دیکھیں حرام ہے. ٹھیک. کیا ہے کہ وہ تصویر سے اٹریکٹ ہوا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور اسلام بھائی نے اپنے بچے کی وائس بھیجی کہ جو گھر میں جا کے اپنی والدہ کو بیان کر رہا تھا کہ آج میں کیا سیکھ کر آیا ہوں. ٹھیک. تو پریزنٹیشنز اور تصاویر، ٹیکسٹ جہاں بڑوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہیں پر بچوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اچھا، ان 2 بچوں سے میں نے بڑا سبق سیکھا. اس کے بعد میں نے جس کو بھی دعوت دی نا پرسنلی، جی، کو تاکید کی کہ اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لے کر آئیے گا، کیونکہ وہاں خاص طور پر ابروڈ کنٹریز میں جی، بچوں کی تعلیم کے مواقع کم ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یوں بچوں کو ساتھ لے جانے میں یہ فوائد ہوتے ہیں کہ وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ باہر بات ہے کہ ویڈیولائز جب ہوتی ہے چیز اور ٹیکسٹنگ کے ساتھ جب اسکرین پہ سلائڈز آتی ہیں تو سیکھنا سمجھنا آسان ہوتا ہے. مفتی صاحب کا ایک انداز رہا ہے، گجرانوالہ میں اور لاہور میں تجربہ کیا تھا، اور پھر جو ہے اب یہ خلیجی ملک میں جو ہے یہ تجربہ کیا. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے پاکستان میں، بالخصوص باب المدینہ کراچی میں کوشش جاری اللہ کرے کہ یہاں پہ بھی کچھ اس قسم کے مواقع میسر، مواقع تو ہیں، انشاءاللہ کوئی ترکیب بن جائے اور یہ سلسلہ ہو. آپ کے سوال لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اور شامل سلسلہ کرتے ہیں. پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے. جی، میں فیصل آباد سے حافظ کاشف بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے پارٹنر ہیں جو کوئی عورت ہے، بیوہ یا کوئی اس طرح کے حالات، ان کو ہم نے حصہ طے کرنے کے بغیر ہم ان کو زیادہ دیتے ہیں کہ چلے ان کے گھر کا خرچہ صحیح چلتا رہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے. جی، دیکھیے، سب سے پہلے تو پارٹنرشپ کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں گی. ٹھیک ہے. کس انداز میں آپ نے پارٹنرشپ شروع کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طے کرنا ضروری ہے. طے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کل خدا نخواستہ آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو وہ اپنا حصہ
क्लेम कैसे करेगी, उसका कितना फीसदी हिस्सा उसको तो पता नहीं होगा। ठीक। और दूसरी बात ये कि माहदे की एक शराइत में शामिल है कि जो नफ़ा है वो तय किया जाए। ठीक। तीसरी बात ये है कि जो आपके जहन में नुक्ता है कि हम ज़्यादा दें, तो भी तय किए हुए से भी तो ज़्यादा दिया जा सकता है ना। मिसाल के तौर पर 40% उनका बनता है, आप बजाय 40 के 50 दे देते हैं, उनको 10% अपने तरफ से दे देते हैं, तो इस बात की तो गुंजाइश मौजूद है कि तयशुदा से आप ज़्यादा दें, लेकिन तय ना करना ये गलत है। हो सकता है कि आप कोताही कर रहे हो, जितना हिस्सा बनता हो उतना ना दे रहे हो, बहरहाल तय किया जाएगा नफ़ा, मुफ्ती इन्होंने फिगर में नहीं और तनासब में तय किया जाएगा। मुफ्ती इन्होंने एक इमोशनल टच दिया सवाल को जी जी कि जी हम तो उनकी खैर ख्वाही चाह रहे हैं, तो बहुत से मौके पे सिर्फ एक ही कारोबारी मामले में नहीं बल्कि दीगर मौके पे भी हम देखते हैं बाज़ औक़ात जब शरई हुक्म आ रहा होता है तो लोग इमोशनल टच देते हैं। आपको हकाम में भी तजर्बा हुआ होगा इस हवाले से कि बाज़ औक़ात जाने आने के जो शराइत हैं उसमें इमोशनल टच देते हैं कि भाई वो जाना ज़रूरी है, यूँ है। अब यहाँ पर भी जैसे ये फरमा रहे थे कि वो बेवा हैं या बेसहारा हैं, हम तो एक तरह की खैर ख्वाही कर रहे हैं, तो इसका एतबार होगा या नहीं होगा? इसमें एक पहलू होता है बहरहाल जी कि किसी और को शामिल करना अपने साथ जी एक झंझलाहट होती है, ठीक है, जबकि ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत भी नहीं है, उसके पास भी इन्वेस्ट मौजूद है, ठीक है, वो चाहे तो शामिल ना करे, ठीक, लेकिन जज्बा खैर ख्वाही के तहत शामिल कर लिया जाता है बाज़ औक़ात, ताकि जो बेवा है उसके बच्चों का सहारा रहे ठीक, और इज़्ज़त नफ्स के साथ उसको आमदनी मिलती रहे। ठीक। तो इसमें तो शक नहीं है कि ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जहाँ पार्टनरशिप में साथ मिलाने वाले ने एहसान से काम लिया होता है, ठीक है, तो यकीनी तौर पर है कि बड़ी नेकी है ठीक है, किसी को इस अंदाज में मदद करना कि इज़्ज़त नफ्स बरकरार रहे और उसके साथ खैर ख्वाही भी हो जाए, अच्छी नेकी है, लेकिन जो शरीयत मुताहरा के तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे। ठीक है। बाद औक़ात दो भाई मिलकर शराकत कर लेते हैं, जी, कहते हैं जी क्या हिसाब होना है हमारे दरमियान, हम तो एक ही हैं। ठीक है, 5 साल के बाद लड़ाई हो रही होती है, जी, तो भले भाई के साथ मामला तय किया जाए, जी, मामले की जो ज़रूरी शराइत व ज़वाबित हैं वो तय करना ज़रूरी है और बेहतर ये है कि रिटर्न में हो। ठीक, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक पूरी आयत मुबारका है और तवील आयत मुबारका है जिसके अंदर मुआहिदों को तहरीर में लाने की ताकीद बयान की गई है। ठीक है। अगला सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। जी, मेरा कामती धारा सिलसिले में सवाल ये है कि आजकल जो ये ऑनलाइन बुकिंग होती है, जैसे सवारी करने के जाना हो, रक्षा मंगवा लेते हैं, बाइक वगैरह मंगवा लेते हैं, तो इसमें उजरत पहले तय नहीं करते कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा। जब सवारी कंप्लीट हो जाती है तो जितने पैसे बनते हैं उसके हिसाब से पैसे होते हैं। इसमें हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि काफ़ी करीब जगह के भी काफ़ी पैसे बन गए थे, तो फिर झगड़े की भी सूरत इसमें बन जाती है। तो इस हवाले से क्या हुक्म है इसमें सवारी करने का, और ये शरई हवाले से सही है ये जो करते हैं पहली बुकिंग जब सवारी कंप्लीट हो जाती है जब पैसे देने होते हैं मतलब? ठीक है जी। असम देखिए बुनियादी सवाल है उजरत के तयन का। जी, उजरत के तयन के हमारे यहाँ मुख्तलिफ मेयारात हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर दिहाड़ी पर जिसको रखा जाता है, ठीक है, डेली वेजेस, तो डेली वेजेस योमिया बुनियादों पर उसको सैलरी दी जाती है। ठीक है, यूके वगैरह में ऐसा नहीं है, ठीक, वहाँ घंटों की बुनियाद पर सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ की सर्विस लेते हैं जी, तो बहुत सारे जगहों पे टाइम को बुनियाद बनाया जाता है। सही, जैसा कि पाकिस्तान में भी जो हैवी मशीनरी है, जी, बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, जी, तो ये घंटों के हिसाब से आती हैं, ठीक है, किराए पे जो लेते घंटों के हिसाब से जो है वो आएंगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ बोरिंग होती है, हैं। जी, तो बोरिंग के अंदर क्या होता है कि जनाब फिट के हिसाब से उजरत ली जाती है जी, कि भाई इतने फिट की इतनी उजरत होगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो जहाँ पैसों का जो तय होना है वो क्वांटिटी से होता है या फिगर से होता है, वहीं पर जो है वो कहीं गहराई से होता है, कहीं घंटों से होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेयारात हैं। गाड़ियों के हवाले से ऐसा होता है कि एक बेसिक कीमतें होती हैं कि बेसिक कीमत इसकी इतनी है, ठीक, पता होता है कि छोटी गाड़ी कितनी है, बड़ी गाड़ी कितनी है, बेसिक कीमत पता होती है। ठीक है, फिर ये है कि वो टाइम पीरियड उनका होता है कि भाई इतने टाइम पर ये रेट चल रहा है, ठीक है, वो रेट भी पता होता है। ठीक है, फिर किलोमीटर का रेट होता है, 2-3 चीज़ों को मिला के जो है वो रेट जी, टोटल इजारा बनता है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कन्फ्यूजन तो यहाँ पर नहीं पाई जा रही। ठीक है,
کہ ہم کہیں کہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے اور جہالت پائی جا رہی ہے اور تعین نہیں پایا جا رہا اور دھوکہ پایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات کہیں اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو کمپنی کو رول یاد دلائے جاتے ہیں، ایسے مواقع ہیں کمپنیوں سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ چارجز ایڈ کر دیے ہیں، تو وہ ریٹرن بھی کر دیتی ہیں اگر وہ غلط ایڈ ہوئے ہوں تو، اور سرچارج پہلے شو بھی کرتے ہوں۔ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے تعین کے وہ ہیں طریقے ہیں، تو اگر کوئی ایسا طریقہ، کوئی نیا طریقہ بھی آتا ہے مارکیٹ میں، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں جہالت اور کنفیوژن موجود ہے یا نہیں ہے۔ میرا سوال احکام تجارت سلسلے میں ہے کہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی جو ہے، اگر کسی کے پاس فری میں مگر آ جائے، آن لائن جو والیٹ ہوتا ہے اس میں اگر آ جائے تو کیا اس کو کیش کروا سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کا ایک فورم ہے، مجلس تحقیقات شریعہ، تو مجلس تحقیقات شریعہ کے فورم پر یہ فیصلہ کچھ عرصے پہلے ہو چکا کہ اس کا جو لین دین ہے وہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ کئی ایسے وجوہات ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا۔ اور رہی بات یہ کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، تو وہ ایک پوری ڈیٹیلیبل چیزیں ہیں۔ بنیادی چیزیں جو اس کے اندر ہیں، اس کے اندر دھوکے کا عنصر اور غرر کا عنصر جو ہے وہ واضح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں ان کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر ہم آن لائن سروس لیتے ہیں سرور کی، یا ویب سائٹ کا ڈومین لیتے ہیں، یا ایک کمپنی اپنے نام سے ای میل سروس لیتی ہے۔ ہزاروں ایسی چیزیں ہیں ورچوئل طور پر ہم سروسز لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ سروسز ہیں اور ان سروسز کی ایک اہمیت ہے، ان سروسز کا ایک رواج ہے، ایک عرف ہے، اور ان کے اندر کوئی غرر کا پہلو موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ چل رہی ہے، اس ویب سائٹ کا جو ڈومین، اس پر فیس دی جاتی ہے سالانہ، ٹھیک ہے، سرور لیا ہوا ہے، اس پر ڈیٹا رکھا ہوا، اس کی فیس دی جاتی ہے سالانہ۔ تو دو طرفہ جو ہے وہ نفع بخش معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے وہ سروس لی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں معاوضہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن کرپٹو کرنسیوں کا جو معاملہ ہے، تو بارش کے مینڈک سے بھی زیادہ کرپٹو کرنسیاں وجود میں آ چکی ہیں۔ خود جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ جناب کس پر اعتماد کریں، تو یہ کہتے ہیں جی یہ والی خراب ہیں، یہ والی اچھی ہیں، تو خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں جناب اس میں ہیکنگ کے چانس ہیں اور اس میں چانس نہیں ہے، اور اس کی ویلیو برقرار رہتی ہے اور اس کی برقرار نہیں رہتی۔ تو بنیادی طور پر ہم نے غرر کو بنیاد بنایا ہے، اور جس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اگر کسی کو علمی حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں، بات کی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آئیں شائیں کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں جی مولویوں کو پتہ نہیں، ان کو تو سسٹم کا نہیں پتہ، نظام کا نہیں پتہ، تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے آرٹیکل اس پورے اس پر نظام پر لکھے ہیں، اور متعدد آرٹیکل لکھے ہیں۔ میرا فیس بک پیج جو ہے اس پر یہ شائع ہوتے رہے ہیں، تو ان کو پڑھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تھوڑی بہت معلومات تو ہمیں ہیں اس کی، بلکہ زیادہ ہی ہے۔ مختلف ماہرین سے بھی آراء لی گئیں، لیکن بہرحال فتویٰ ہمارے یہاں سے یہی دیا گیا ہے کہ اس کا جو خرید و فروخت ہے وہ ناجائز ہے، مسلمان اس سے دور رہیں۔ مستقبل میں آ کے غرر کا پہلو کم ہو جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ اس کو آن کر لیتی ہے اور وہ اپنے نظام کے تحت اس کو لے کے چلتی ہے، تو ہم جواز کا فتویٰ دیں گے، اور غرر سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہوگا، تو بالکل ہم جواز کا فتویٰ دیں گے۔ یعنی مطلب جو کمزوری پائی جا رہی ہے وہ دور ہو جائے تو پھر حل نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ تجارت میں سوال ہے کہ تعمیراتی کام کروایا جاتا ہے تو پیسوں کے ساتھ ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ 2 وقت کی چائے آپ دو گے، بسا اوقات کھانا دینا بھی طے ہوتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر شریعت مطہرہ کا ایک قانون ہے کہ جو شرط عقد کے ملائم ہو، عقد کے مناسب ہو، عقد اس کا تقاضا کرتا ہو، اس شرط کو عائد کیا جا سکتا ہے۔ عقد تقاضا نہ کرتا ہو، عرف جو ہے وہ بھی نہ ہو، تو پھر اس کو عائد نہیں کیا جا سکتا۔ کھانا دینے کی جو شرط ہے عام طور پر ہوتی ہے، فیکٹریوں میں، دکانوں پہ کام کرنے والے جو مزدور ہیں یا جو پر سامان کا لوڈنگ کا کام کرتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر مال پیک کرنے والے، اسی طریقے سے لیبر کے حوالے سے بھی بعض جگہوں پر یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ کھانا بھی ملے گا۔ اچھا، اس میں ایک مفاد تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو لوگ احسان اور بر کے طور پر یہ انتظام کرتے ہیں کہ چلو ہم کھا رہے ہیں، ہمارا ملازم بھی کھائے ہمارے ساتھ تو اچھی بات ہے۔ بعض جگہوں پر یہ چیزیں سامنے پیش نظر ہوتی ہیں کہ اگر یہ کھانا کھانے جاتا ہے تو اس کا ٹھیک ٹھاک ٹائم ویسٹ ہوگا، اور اس ٹائم ویسٹ ہونے کی وجہ سے جو کام ہے وہ یہ کم کر پائے گا، اور ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مزدور یا ہمارے ورکر یا دفتر کے ملازمین نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پونے گھنٹے اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں، جی، تو جتنا ٹائم نماز پڑھنے میں لگتا ہے اتنا ٹائم ہی لگایا جائے گا۔ ٹھیک۔ اگر وہ بندہ باہر نکلتا ہے کھانا کھانے کے لیے اور ہوٹل ڈھونڈتا ہے، ہوٹل ڈھونڈنے کے بعد وہاں چکرے لگا کھانا کھاتا ہے اور واپس آتا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں کام کا تو حرج ہے، ٹھیک، اس لیے بعض لوگ پیشکش کر دیتے ہیں کہ کھانا بھی ہم دیں گے۔ ٹھیک، تو اس طرح کی پیشکش میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد اسد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ احکام تجارت سلسلہ جاری ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ حلال و حرام کمائی کی معلومات ہو جائے تاکہ ہم حرام میں نہ پڑیں اور حلال کمائی کما سکیں۔ تو اس حوالے سے یہ معلومات لینی تھی کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ میری کمائی جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ میں پڑھاتا ہوں تو وقت پورا دوں اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کروں، تو اس کے باوجود اگر کچھ مہینہ جو ہے وہ صحیح طرح نہ گزرے تو اس میں کیا گمان رکھا جائے کہ کوئی کمانے میں مسئلہ ہو گیا ہے یا کیا؟ براہ کرم کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں جو آپ نے پوچھی ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جی میرا جو یہ مہینہ ہے وہ اچھا نہیں گزرا اور کچھ دقتیں، پریشانیاں، دشواریاں رہیں، ہو سکتا ہے ذرائع آمدنی کے مسائل ہوں، تو یہ تو ایک پورا چیپٹر ہے کہ مشکلات کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ بعض اوقات بندے کے انفرادی اعمال ہوتے ہیں یا نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہوتا ہے یا کسی کا حق ادا نہیں کیا ہوتا، یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ روزگار اس کی بنیاد ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کا ذریعہ روزگار ہے وہ کس طرح آپ کو پتہ چلے کہ آپ درست طریقے سے، حلال طریقے سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے، اس کے لیے تو آپ کو اچھی صحبت چاہیے، کوئی ایسا عالم دین آپ کے علاقے میں موجود ہو کہ جو پرخلوص طریقے سے آپ کو درست معلومات دے سکے، تو ایسے عالم دین کے ساتھ دوستی کیجیے اور اپنے احوال اس پر پیش کیجیے، اور وہ پھر آپ کے احوال سن کے آپ کو بہتر بتا پائے گا، بشرط یہ کہ واقعی عالم دین ہو، علم ہو اس کے پاس، خلوص بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو۔ یہ جب چیزیں ہوں گی تو یقینی طور پر ایسے افراد کی جو صحبت ہے وہ بہت کچھ سکھاتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں ہمارے مطلب کہ مہینوں کے سوالات ہوتے ہیں، سالوں ایک سوال کو ہم لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس کا جواب ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس سوال کا لمحوں میں جواب مل جاتا ہے۔ تو یوں نیک صحبت کی جو برکتیں ہیں وہ اپنی ہیں۔ ٹھیک ہے مصعب، ان کے اگر سوال کا یہ پہلو لیں کہ جو جابس کرتے ہیں، جاب پر ہے، امپلائی ہے، منتھلی ویجز پر ہے، تو اس کو اگر ہم لیں تو 1 مہینے اس نے کام کیا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس مہینے میں کام صحیح نہیں کر سکا، یعنی جتنا کرنا چاہیے تھا، جس انداز پہ کرنا چاہیے تھا، یا کام کی جو کوالٹی ہونی چاہیے تھی اس انداز پہ نہیں کر سکا، تو اس مہینے ملنے والی انکم کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، یہاں تعین تو سوال میں بھی نہیں ہوا نا کہ غلطی کس اعتبار سے ان کے سامنے آ رہی ہے۔ بعض اوقات غلطی جو ہے خود دستک دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بندے کو جھنجھلا رہی ہوتی ہے، نوک کر رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط کی ہے تم نے، ٹھیک ہے، یعنی جسے کہتے ہیں ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو بعض اوقات تو بندے کے سامنے وہ غلطی موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسی کسی غلطی کا تذکرہ انہوں نے کیا نہیں ہے۔ جی جی، اب یہ پرسنل سوال، ٹھیک ہے، پرسنل سوال کا یہی حل ہے کہ پرسنلی ملاقات کرے کسی عالم دین سے، ٹھیک ہے، تو تشفی ہوگی۔ ٹھیک ہے مصعب، ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی آپ نے ابھی دوران گفتگو فرمایا کہ کسی عالم سے دوستی کرے، تو کیا عوام جو ہے وہ علماء سے دوستی کر سکتے ہیں؟ علماء خلائی مخلوق تو نہیں ہے ٹھیک، کہ ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، وہ انسان ہیں اور اس معاشرے میں رہتے ہیں اور
جتنی زیادہ محبتیں اور جتنی زیادہ شفقتیں ان سے ملتی ہیں، اصل میں تعظیم کا ایک پہلو ہوتا ہے. شاید کسی اور سے ملتی ہوں. دیکھیے تعظیم کا پہلو یقینی طور پر ہوتا ہے. دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے قرب میں جائے، سب بیٹھے اٹھے، تعظیم کے تقاضے جو ہیں مد نظر رکھے جائیں گے. ٹھیک. وہ جو بے تکلفی ہوتی ہے دوستوں کے درمیان، ہر ایک سے ایسی بے تکلفی نہیں ہوتی، ٹھیک. تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندہ جائے نہیں. ٹھیک. ایسا مجسم سمجھے اس کو، عالم دین کو، کہ یہ تو ایسا مجسمہ ہے بس دور سے دیکھنے کی چیز ہے، تو اس سے کچھ حاصل نہیں کیا نا آپ نے. ٹھیک. منفیت نہیں ہوگی. منفیت ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. ہوٹلنگ سسٹم میں ایک یہ طریقہ کار ہے کہ سبزی وغیرہ سپلائی کرنے والا 3 مہینے کا کانٹریکٹ کر لیتا ہے اور سبزیوں کے ریٹ فکس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ٹماٹر 4 ریال کلو دیں گے، تو اب وہ پابند ہو جاتا ہے کہ 3 مہینے تک وہ 4 ریال کے حساب سے اس کو پیسے ملیں گے. اب اس کو مارکیٹ میں ٹماٹر 2 ریال کے ملیں یا 5 کے ملیں، اس کو 4 کے دن ہے. یہ طریقہ کار کیسا اور اس کا حل کیا؟ ٹھیک ہے جی. کافی عرصے بعد چینل پر آواز سنائی دی ہے جی صوفی صاحب کی. اس سوال کے 2 حل ہو سکتے ہیں، پاسبل حل یا ممکنہ حل. پہلا حل تو یہ ہے کہ ریٹ جو ہے ایک غیر مشروط طور پر طے کر لیے جائیں، کہ بھئی ایک پیشکش کرے کہ میں اتنے کا آپ کو مال بیچوں گا اور روزانہ ایک نئی ڈیل ہو. اب ایک بندہ اپنی مرضی سے اگر ایک خاص ریٹ پر مال بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بیچنے کے لیے تیار ہے، تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ نہیں بیچ سکتا، تو اس ریٹ پر وہ مال بیچتا رہے. خریدار کی مرضی ہے، جب وہ ریٹ بڑھانا چاہے تو وہ نہ خریدے. ٹھیک ہے. خریدار کی بھی تو مرضی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ بیچنے والا اپنا ریٹ پیش کرتا ہے کہ میں اس ریٹ پر آپ کو مال دوں گا، تو یہی تو تجارت ہے. ٹھیک ہے. خریدنے والے کو اگر وہ ریٹ پسند آئیں گے تو وہ خریدے گا، ورنہ وہ نہیں خریدے گا. ٹھیک. تو اس میں کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں دودھ کے ریٹ جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں. دودھ کی جو دکانیں ہیں ان کو جو لوگ دودھ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے سالانہ ریٹ طے کر لیتے ہیں. دودھ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں منڈی میں دودھ مہنگا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں سستا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دودھ والا اگر کراچی کے اندر ریٹ چل رہے ہیں آج کے 100 روپے، تو دودھ والا اس سے 80 روپے کا خریدتا ہے اور وہ پورا سال 80 روپے کا دودھ بیچتا ہے، لیکن وہ پیچھے سے 70 روپے کا خرید کر لے کر آتا ہے. اب سردیوں میں تو ہو سکتا ہے اس کو 65 کا بھی مل جاتا ہو، گرمیوں میں یہی دودھ اس کو 85 اور 90 کا بھی ملتا ہے. جتنا اس نے جتنا بیچنا ہے اس کو جی اس سے بھی زیادہ قیمت کا ملتا ہے اس کو. ٹھیک. لیکن وہ ایک بیچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا تو مجھے بیچنا ہی ہے اس کو. ٹھیک ہے. یعنی سیل پرائس سے بھی، سیل پرائس جو ہے اس کے قریب قریب ہی مل رہا ہے گویا. جی ٹھیک ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ کا مل رہا ہوتا ہے بعضوں کا اس سے. ٹھیک. لیکن وہ سردیوں میں کور کر لیتا ہے. ٹھیک. سردیوں میں وہ اس کو کور کر لیتا ہے. صحیح. لیکن دودھ کے کام کے اندر ایک بڑی خرابی پائی جاتی ہے. وہ بڑی خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سال کا ریٹ اس وقت دیں گے جب آپ ہمیں اتنے من پہ اتنے لاکھ روپے جمع کروائیں. تو وہ تقریباً جو ہے 20-30 لاکھ دکانداروں سے لے لیتے ہیں وہ طے کرنے پر. یعنی شرط یہ عائد کرتے ہیں. شرط یہ عائد کرتے ہیں. تو یہ جو شرط ہے اس طریقے سے ایڈوانس لینا یہ غلط ہے. اس کا ہم نے ایک حل بیان کیا ہے اور حال ہی میں ایک فتویٰ ہم نے تفصیلی لکھا ہے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ پیسے بھی دکاندار اس کو دے دے اور سال کی جو بندی ہے وہ بھی رہے. تو اگر کسی کو چاہیے تو وہ فتویٰ ہم سے لے سکتا ہے. درس اہل سنت سے رجوع کر سکتے ہیں. اچھا، اگر یہاں ٹماٹر کی جو بات کی گئی ہے وہاں ایڈوانس لینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس ڈیل کے اندر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک اور طریقہ کار ہے بے سلم کر لی جائے، لیکن بے سلم کی جو شرائط ہیں تھوڑی سی مشکل ہیں. ٹھیک. کم از کم 1 مہینے کی ادھار ہو اور اس کے بعد پھر روزانہ ایک ڈیل ہوتی رہے. پاسبل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ڈیل میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد ہارون شکیل ہے، میں لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے 2008 میں ایک پلاٹ بیچا تھا
4 लाख کا اس کے 25,000 روپے رہ گئے تھے، تو کیا اب ہم وہ 25,000 روپے لیں گے یا آج کی ملیت کے پلاٹ کے جو ملیت ہے اس کے حساب سے پیسے لیں گے؟ مہربانی جو آپ فرما دیں. مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ 4,25,000 روپے کا انہوں نے سودا کیا تھا اس وقت، اب جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے انہیں، تو وہ 4,25,000 دیں گے کہ اب جو ویلیو ہے وہ دیں گے؟ 4 لاکھ دے چکے تھے، 25,000 رہتے تھے. جی دیکھیے سودا ہو گیا، سودا ہونے کے بعد جو پلاٹ ہے خریدنے والا اس کا مالک ہو گیا، ٹھیک، اور جو بیچنے والا ہے وہ قیمت وصول کرنے کا مستحق ہو گیا. ٹھیک، اس کا استحقاق یہ ہے وہ قیمت وصول کرے. ٹھیک، قیمت کسی وجہ سے اگر لیٹ ہوتی ہے تو لیٹ ہونے کی وجہ سے اضافے کا حق نہیں ہے. ٹھیک، یہ حق تو ہے کہ دونوں باہم رضامندی سے ڈیل کینسل کر دیں، اور ڈیل کینسل کرنے کے بعد نئی ڈیل کریں، لیکن لیٹ ہو جانے کی وجہ سے ڈیل کی قیمت بڑھا دینا اور زیادہ پیسے لینا یہ سودی معاملہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی کال دیجیے. رستم زمان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں ایک سرکاری محکمہ میں ملازم کرتا ہوں، وہاں کے اگر کوئی اسٹور کیپر مجھے کوئی اپنے سے کہ بھائی میں اپنی اجازت سے آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں، تو وہ اس سے لینا جبکہ وہ سرکاری ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سرکاری محکمے میں ملازم ہے، وہاں پہ اسٹور کیپر جو ہے کوئی چیز انہیں دیتا ہے، میں دے رہا ہوں تو میں اپنی اجازت سے، لیکن ہوتی وہ گورنمنٹ کی ہے تو وہ لینا جائز یا نہ جائز؟ دیکھیے مال مفت دل بے رحم نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی مال میرے پاس کس ذریعے اور کس سبب سے آ رہا ہے. پتہ ہے کہ جناب یہ صاحب جو اتنے سخی ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے مال پر سخاوت ہو رہی ہے، تو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، حقائق کا ادراک کرنا چاہیے. اور یوں اس کے دینے سے وہ مال حلال تھوڑی ہو جائے گا، وہ تو خود خیانت کر رہا ہے. تو ایک خائن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ جتا رہا ہے اور وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. آپ نہیں لیں گے تو وہ خیانت سے بچے گا. آپ پر تو دوہری ذمہ داری ہے، ایک تو خود وہ مال وصول نہ کریں کیونکہ آپ کے لیے وصول کرنا حلال نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو خیانت سے بچائیں. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ اپنے نفع کے لیے اس کو دھکا دے رہے ہیں خیانت کی طرف کہ یہ گناہ کر میری وجہ سے. یہ غلط ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد داؤد اتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ گیمز کے کوائن سیل اور پرچیز کرتے ہیں، مطلب کہ کوائن آئی ڈیز بناتے ہیں اور کوائن آئی ڈیز بنا کے اس میں کوائن ڈال کے پھر سیل کرتے ہیں، پھر جو بندہ خریدتا ہے تو اس سے پیسے لیتے ہیں یا بیلنس موبائل لوڈ لیتے ہیں. تو آیا وہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر کسی نے لے لیے تو سیل اور پرچیز کریں وہ واپس کرنے ہوں گے؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی. مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال پوچھا تھا اس طرح کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں آپ کا جو سوال ہے وہ ادھورا ہے. پہلے تو پوری بریفنگ ضروری ہے کہ یہ پوائنٹ بنیں گے کیسے، کسی جائز طریقہ کار کے بعد بنیں گے یا ناجائز طریقہ کار کے بعد بنیں گے. تو یوں سوال واضح نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا. مفتی صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے ہم کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اس کو ہر سلسلے کو مفتی صاحب کا جو ہوتا ہے اس پہ اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا لنک بھی آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے.